تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ ہجر آیات 26 تا 48 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ تفسیر: یہاں قرآن اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کے حدود میں نہیں آیا، جیسا کہ نئے دور کے ڈاروینیت سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادوں سے ہوئی ہے، جن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حمأ مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ حمأ عربی زبان میں ایسی سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو یا بالفاظ دیگر خمیر اٹھ آیا ہو۔ مسنون کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے متغیر، یعنی ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو۔ دوسرا معنی ہے مصور اور مسبوب، یعنی قالب میں ڈھلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو۔ صلصال اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بجھنے لگے۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کر دیا تھا۔ تفسیر: سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ نار کو سموم کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اس کے معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان مقامات کی تشریح ہو جاتی ہے جہاں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں۔ تفسیر: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعے ہی کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کالبد خاکی سے پر ڈالا گیا ہے، اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجود قرار پایا ہے۔ یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے اس کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جعل اللہ الرحمہ مئات جزء فامسک عندہ 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلک الجزء یتراحم الخلائق حتی ترفع الدابہ حافرہا عن ولدہا خشیۃ ان تصیبہ۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے ضرر نہ پہنچ جائے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔ مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا باریک مضمون ہے جس کے سمجھنے میں ذرا سی غلطی بھی انسان کر جائے تو اس کا غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا الوہیت کا کوئی جز پا لینے کے ہم معنی ہے، حالانکہ الوہیت اس سے وراء الورا ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنیٰ شائبہ بھی پا سکے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔
फसजद अलमलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस के, अबा अन यकूना मअस-साजिदीन, उसने सजदा करने वालों के साथ देने से इनकार कर दिया। तफसीर तकाबुल के लिए सूरह बकरा रुकू 4, सूरह निसा रुकू 18 और सूरह आराफ रुकू 2 में नज़र डालिए। नीज़ हमारे उन हवाशी पर भी एक निगाह डाल ली जाए जो इन मकामात में लिखे गए हैं। क़ाला या इब्लीस मा लका अल्ला तकूना मअस साजिदीन, रब ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया? काला लम अकुन ले असजुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। काला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, रब ने फरमाया, अच्छा तो निकल जा यहाँ से क्योंकि तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, और अब रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है। तफसीर यानी क़यामत तक तू मलऊन रहेगा। इसके बाद जब रोज़े जज़ा कायम होगा तो फिर तुझे तेरी नाफरमानियों की सज़ा दी जाएगी। काला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, उसने अर्ज़ किया, मेरे रब, ये बात है तो फिर मुझे उस रोज़ तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। काला फ़इन्नका मिनल मुंज़िरीन, फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। काला रब्बी फ़मा अग़वैतनी ला उज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्दि वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, वो बोला, मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं ज़मीन में उनके लिए दिल फरेबियाँ पैदा करके इन सब को बहकाऊँगा। तफसीर यानी जिस तरह तूने इस हकीर और कमतर मखलूक को सजदा करने के हुक्म देकर मुझे मजबूर कर दिया कि तेरा हुक्म ना मानूं, इसी तरह अब मैं इन इंसानों के लिए दुनिया में ऐसी दिल फरेबियाँ बनाऊँगा कि ये सब उससे धोखा खाकर तेरे नाफरमान बन जाएंगे। अल्फाज दीगर इब्लीस का मतलब ये था कि मैं ज़मीन की ज़िंदगी और उसकी लज्जतों और उसके अर्जी फ़वाइद व मुनाफ़े को इंसान के लिए ऐसा खुशनुमा बना दूंगा कि वो खिलाफत और उसकी ज़िम्मेदारियों और आखिरत की बासपुरस को भूल जाएंगे और ख़ुद तुझे भी या तो फरामोश कर देंगे या तुझे याद रखने के बावजूद तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सवाए तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया होगा। काला हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, फरमाया, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुँचाता है। तफसीर हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम के दो माना हो सकते हैं। एक माना वो हैं जो हमने तर्जुमे में बयान किए हैं और दूसरा माना ये है कि हाजा तरीक़ुन हक़्क़ुन अलैया अन ताइही, यानी ये बात दुरुस्त है, मैं भी उसका पाबंद रहूँगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मनित्तबअका मिनल गावीन, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस ना चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ़ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे। तफसीर इस फ़िक्रे के भी दो मतलब हो सकते हैं, एक वो जो तर्जुमे में इख्तियार किया गया है और दूसरा मतलब ये कि मेरे बंदों यानी आम इंसानों पर तुझे कोई इक़्तिदार हासिल ना होगा कि तू उन्हें ज़बरदस्ती नाफरमान बना दे। अलबत्ता जो ख़ुद ही बहके हुए होंगे और आप ही तेरी पैरवी करना चाहेंगे, उन्हें तेरी राह पर जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उन्हें हम ज़बरदस्ती इससे बाज रखने की कोशिश ना करेंगे। पहले माना के लिहाज से मज़मून का ख़ुलासा ये होगा कि बंदगी का तरीक़ा अल्लाह तक पहुँचने का सीधा रास्ता है। जो लोग इस रास्ते को इख्तियार कर लेंगे उन पर शैतान का बस ना चलेगा, उन्हें अल्लाह अपने लिए ख़ास फरमा लेगा और शैतान ख़ुद भी इकरारी है कि वो उसके फंदे में ना फंसेंगे। अलबत्ता जो लोग ख़ुद बंदगी से मुनहरिफ होकर अपनी फ़लाह व सआदत की राह गुम कर देंगे, वो इब्लीस के हत्थे चढ़ जाएंगे और फिर जिधर जिधर वो उन्हें फ़रेब देकर ले जाना चाहेगा वो उसके पीछे भटकते और दूर से दूर तर निकलते चले जाएंगे।
دوسرے معنی کے لحاظ سے اس بیان کا خلاصہ یہ ہوگا کہ شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے اپنا طریقہ کار یہ بیان کیا ہے کہ وہ زمین کی زندگی کو ان کے لیے خوشنما بنا کر انہیں خدا سے غافل اور بندگی کی راہ سے منحرف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرط میں نے مانی، اور مزید توضیح کرتے ہوئے یہ بات بھی صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے، یہ اقتدار نہیں دیا جا رہا کہ تو ہاتھ پکڑ کے انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ لے جائے۔ شیطان نے اپنے نوٹس سے ان بندوں کو مستثنیٰ کیا جنہیں اللہ اپنے لیے خالص فرما لے۔ اس سے یہ غلط فہمی مترشح ہو رہی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بغیر کسی معقول وجہ کے یوں ہی جس کو چاہے گا خالص کر لے گا اور وہ شیطان کی دسترس سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بات صاف کر دی کہ جو خود بہکا ہوا ہوگا وہی تیری پیروی کرے گا۔ بالفاظ دیگر جو بہکا ہوا نہ ہوگا وہ تیری پیروی نہ کرے گا، اور وہی ہمارا وہ مخصوص بندہ ہوگا جسے ہم خالص اپنا بنا لیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تفسیر: اس جگہ یہ قصہ جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاق و سباق واضح طور پر ذہن میں رکھا جائے۔ پہلے اور دوسرے رکوع کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اس سلسلہ بیان میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ قصہ بیان کرنے سے مقصود کفار کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ تم اپنے ازلی دشمن شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہو اور اس پستی میں گرے چلے جا رہے ہو جس میں وہ اپنے حسد کی بنا پر تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نبی تمہیں اس کے پھندے سے نکال کر اس بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو دراصل انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فطری مقام ہے، لیکن تم عجیب احمق لوگ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست اور اپنے خیرخواہ کو دشمن سمجھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اسی قصے سے ان پر واضح کی گئی ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر تم جس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تیسری بات جو اس قصے کے ذریعے سے ان کو سمجھائی گئی ہے یہ ہے کہ اپنی اس غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں کہ وہ ظاہر حیات دنیا سے تم کو دھوکہ دے کر تمہیں بندگی کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے دھوکہ کھانا تمہارا اپنا فعل ہے جس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اپنے سوا کسی اور پر نہیں۔ لہا سبعۃ ابواب، یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تفسیر: جہنم کے یہ دروازے ان گمراہیوں اور معصیتوں کے لحاظ سے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے۔ مثلاً کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے، کوئی شرک کے راستے سے، کوئی نفاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے، کوئی ظلم و ستم اور خلق آزاری کے راستے سے، کوئی تبلیغ ضلالت اور اقامت کفر کے راستے سے، اور کوئی اشاعت فحشاء و منکر کے راستے سے۔ ان المتقین، بخلاف اس کے متقی لوگ۔ تفسیر: یعنی وہ لوگ جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے ہوں گے اور جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ابدیت کی زندگی بسر کی ہوگی۔ فی جنات و عیون، وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوہا بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ تفسیر: یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ کدورتیں پیدا ہو گئی ہوں گی تو جنت میں داخل ہونے کے وقت وہ دور ہو جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین،
انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تفسیر: اس کی تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تم کو نہ آئے گی، اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا، اور اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے، کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی۔ اس کی مزید تشریح ان آیات و احادیث سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی، سب کچھ اسے بلا سعی و مشقت ملے گا۔